ہمارے معاشرے میں دو ایکسٹریمز ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا کیا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی. وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ قرآن کو اپنی عقل سے من مانے مطلب پہنانا چاہتے ہیں، کبھی ڈکشنری کی مدد سے، کبھی کسی اور چیز سے. ان کے نزدیک حدیث اور سیرت کا کوئی مقام نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید وہ اپنی عقل کے ساتھ وہ ساری گتھیاں سلجھا لیں گے کہ جو انہیں سلجھانی چاہیے. یہ ایک انتہائی رویہ ہے، اس لیے کہ ہم نے صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، محمد الرسول اللہ بھی پڑھا ہے. اور جب تک ہم محمد الرسول اللہ کو نہ مانیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا محبوب، اپنا نبی تسلیم نہ کریں، اس وقت تک ہدایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، آؤ میرا اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو. جب تک آپ کو نہیں تھاما، آپ کے پیچھے نہیں چلے، اس وقت تک دین مکمل ہی نہیں ہوا. وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو ہمیں وہاں تک پہنچانے والا ہے، جو ہمارا رہنما ہے، گائیڈ ہے، اس کو چھوڑ کے ہم اپنی مرضی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. بھلا منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ پہنچ سکتے ہی نہیں. کوئی بھی شخص اگر کسی سڑک پر گاڑی لے کر نکل جائے اور کہے میں اسلام آباد جا رہا ہوں، بس میں پہنچ جاؤں گا اس لیے کہ میرے پاس گاڑی بھی ہے، میں ڈرائیونگ بھی جانتا ہوں اور میں سڑک پر بھی چلا رہا ہوں اور میں پہنچ جاؤں گا. نہیں، جب تک کہ وہ اسلام آباد کی سڑک نہ لے، اور وہ سڑک لینے کے بعد بھی جب تک وہ مائل سٹونز نہ دیکھتا چلا جائے، اس وقت تک وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. میں عموماً ایک مثال دیا کرتی ہوں کہ اگر کوئی شخص 4 گھنٹے اپنے ہی شہر میں گاڑی دوڑا کر گھر پہنچ جائے تو کیا وہ منزل پہ پہنچ سکے گا؟ کیا وہ سمجھے گا کہ میری منزل آ گئی؟ کبھی نہیں. رات ہمارے ساتھ ایسے ہوا، تقریباً 3-4 گھنٹے ایئرپورٹ پہ آنے جانے میں، گھومنے پھرنے میں ہم نے لگا دی، اور آخر گھر جا کے بیٹھ گئے کہ فلائٹ کینسل ہو گئی. تو میں ہنس رہی تھی بیٹھ کے کہ یہ مثال میں عموماً لوگوں کو دیتی تھی کہ 4 گھنٹے اپنے ہی شہر میں پھرنے سے دوسرا شہر نہیں آتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شہر کی سڑک اختیار کی جائے. وہ ذریعہ اور وہ طریقہ اور وہ رہنما، عربی زبان میں امام کا لفظ سڑک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شاہراہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، امام لیڈر کے لیے بھی. تو یہ جو سڑک یا راستہ ہوتا ہے نا، یہ بھی ہمارا رہنما ہوتا ہے. تو جب تک وہ آپ صحیح سڑک نہیں لیں، اس سڑک پہ گاڑی نہ دوڑائیں، شہر کے اندر چاہے سارا دن دوڑاتے رہیں، آپ اس دوسرے شہر میں نہیں پہنچیں گے. اسی طرح اگر کوئی شخص اچھے کام کرتا پھرے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر کرتا ہے، آپ کے طریقے کے علاوہ کرتا ہے، تو وہ منزل تک کبھی پہنچ سکتا ہی نہیں. جتنی مرضی محنت کر لے، جتنی چاہی کوشش کر لے، جتنا مرضی ذہین ہو، 10-20 زبانیں جانتا ہو، دنیا کی ہائیسٹ ڈگریز کیوں نہ رکھتا ہو، سب سے عقل مند انسان ہو، اور وہ سوچے کہ میں اپنی عقل کے ذریعے راستہ پالوں گا، اپنے مال کے ذریعے پالوں گا، نہیں، کبھی نہیں پا سکتا. یہ بھٹک رہے ہیں نا، ملینز ڈالرز خرچ کر کے، نہیں پتا چلا کہ جانا کہاں ہے، حقیقت کہاں ہے، انجام کیا ہے ہمارا، اور ہمیں اس انجام کو سامنے رکھ کے یہاں کیا کرنا چاہیے. تو جس طرح یہ نہیں پہنچے، اگر کوئی بھی انسان یہی طریقہ اختیار کرے گا تو اصل منزل کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا. جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں تھامیں گے، آپ کو اپنا رہنما نہیں بنائیں گے، آپ کو نہیں پکڑیں، اس وقت تک جنت تک پہنچنا محال، اللہ کی رضا کو پانا محال، ناممکن. اس لیے کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں میرے لیے قرآن کافی ہے اور حدیث کو تو میں مانتا ہی نہیں، تو وہ گمراہی میں مبتلا ہے. اور اس کے لیے یہ بہانہ اور عذر کافی نہیں کہ وہ کہے کہ ہاں وہ میں عربی زبان جانتا ہوں،
اور میں بہت سی ڈکشنریز کنسلٹ کر سکتا ہوں، میں عربی ادب سے واقف ہوں، عربی شاعری سے واقف ہوں، میں قرآن سے خود مطلب نکال لوں گا؟ نہیں. قرآن اللہ نے اگر ایسے ہی بھیجنا ہوتا تو ہر شخص ماں کے پیٹ سے کتاب بھی لیا تھا. جہاں 2 آنکھیں لایا تھا نا تو اس کی ہتھیلی میں ہی ورقے لکھے ہوتے کہ ایک دفعہ ٹچ کرو تو سورۃ فاتحہ آ جائے گی، دوسری دفعہ ہاتھ مارو تو سورۃ البقرہ آ جائے گی. ہر شخص کی ہتھیلی میں قرآن لکھا ہوا موجود ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی؟ اگر آج ہم کمپیوٹر میں ٹچ کے ساتھ اسکرین بدلتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل تھی کہ ہمارے ہاتھ میں اس کو صفحہ بنا دیتا اور ہم یہاں سے بٹن دباتے اور صورتیں نکالتے جاتے. انسان نے کمپیوٹر بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتے تھے؟ بنا سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور ان کے بتائے ہوئے رستے کے بغیر منزل تک پہنچا نہیں جا سکتا. دوسری انتہا ہماری قوم میں کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، محبت، رتبے، مقام اور مرتبے کو حد سے بڑھا دیا، اور جو اصل ان کا مقام تھا اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے، ان کی رہنمائی میں کام کرنے کی بجائے ان کو خدائی کے مقام تک پہنچا دیا. یہ ہماری قوم کا ایک دوسرا المیہ، اور اس کی وجہ سے جو کرنے کا کام تھا وہ رہ گیا، اور جو نہیں کرنے چاہیے تھے ان میں مبتلا ہو گئے. اب اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دکھاتی ہوں. اور آج کل تو دن رات آپ ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر طرح طرح کی نعتیں پڑھیں گے اور سنیں گے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے بعض اوقات برابر، بعض اوقات اس سے بھی اونچا کر دیا جاتا ہے. اور ہم شعر خوش آوازی کے لیے سنتے رہتے ہیں اور ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہہ کیا رہے ہیں. مثلا ایک شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو عرش پر خدا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینہ میں اتر آئے. نعوذ باللہ، کتنا بڑا شرک کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جسم کے اندر دکھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں خدا. جیسے وہ ایک اور شعر ہے نا خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، ہمیں در پہ خواجہ کے سجدہ روا. یہ اکثر یہ شعر لکھا ہوتا ہے، معین الدین چشتی کے دربار پہ لکھا ہوا ہے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے. نعوذ باللہ، کوئی انسان خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگوں نے بنا ڈالا. پھر اسی طرح ایک اور شعر، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا شرک. ہر نماز کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اور دوسری طرف ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. نہیں، جو کچھ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی لینا ہے، صرف اسی کو پکارنا برحق ہے. لہو دعوت الحق، صرف اسی کو پکارنا، اسی سے مدد مانگنا درست ہے. اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنا شرک ہو جاتا ہے. ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں، صرف تجھ سے مانگتے ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں رزق دیں، آپ ہماری مشکل آسان کریں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. یہ ایک دوسری انتہا کی طرف ہم چل پڑیں گے. پھر اسی طرح ایک اور شعر، یہ اصل میں سب شرکیہ شعر ہے لیکن میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ پڑھے جاتے ہیں اور ہم جھوم رہے ہوتے ہیں سن کے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پڑھا کیا گیا. اور یاد رکھیں جہاں شرک ہو جاتا ہے وہاں بڑے بڑے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. مثلا ایک اور شعر ہے، اٹھا کر نیم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی کو، تو دیکھا ذات احمد میں احد رو پوش رہتا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خدا رہتا ہے. اب یہ بالکل جیسے عیسائیوں نے کہا تھا نا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ کون ہے؟ وہ مسیح ابن مریم. بالکل وہی عقیدہ مسلمانوں نے اپنے اندر اپنا لیا. وہ بھٹکے تھے، ہم بھی بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں سکھایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ ایسے لوگوں کا جن پہ اللہ کا غضب ہوا بسنا چاہیے اور نہ گمراہ ہونے والوں کا، لیکن ہم گمراہ ہونے والی قوموں کے پیچھے چل پڑے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر مشکل جو آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے.
मुश्किल कुशा है तेरा नाम, नबियों के सरवरो इमाम। इसी तरह एक और शेर मैंने कहीं सुना था किसी मजलिस में, तो खातून नात पढ़ रही थी, तो उसमें वो ये शेर पढ़ रही थी, हर मकान से बाला मीठे नबी का रोजा, हर मकान से बाला मीठे नबी का रोजा। फिर आगे कहते हैं कि काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन काबे का भी काबा मीठे नबी का रोजा। अब आप खुद सोचें कि अल्लाह का घर तो अल्लाह का घर है, अल्लाह का मकाम तो अल्लाह का मकाम है। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को और आपके कब्र मुबारक को, आपके रोजे को खाने काबा से आला करार दें और ये कहें कि खाना काबा का भी काबा वो रोजा है, तो ये शिर्क हो जाता है। काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन काबे का भी काबा मीठे नबी का रोजा। और फिर हर मकाम से बाला मीठे नबी का रोजा, अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोजा। आपको पता है अर्श क्या है? जिससे अल्लाह ताला मुस्तवी है, अल्लाह ताला का मकाम। और इस शेर में क्या कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोजा मुबारक है वो अर्श से भी बुलंद है। ये हो सकता है? आप शायद मेरे साथ एग्री ना करें, इसलिए कि आप खामोश हैं इस तरह कि या तो आपको समझ नहीं आई, आप हैरान ज्यादा है, परेशान ज्यादा है, कुछ तो बात है। मैंने तो जब सुना था तो मेरी तो रूह कांप गई थी कि ये कैसी बात कही जा रही है, अल्लाह ताला के गजब को दावत नहीं देती होगी। ये बिल्कुल ऐसे ना अल्लाह ताला की हैसियत एक बादशाह की है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला पूरी कायनात के बादशाह है। अब अगर किसी भी हस्ती को, हाँ वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को, अगर हम ये कहें कि वो अल्लाह ताला से बुलंद है, तो ये क्या होगा? शिर्क भी होगा और अल्लाह के गजब को दावत भी देना होगा। इसलिए हमें दोनों इंतहाओं को छोड़कर एतदाल का रास्ता इख्तियार करना है। ना तो ये कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत नहीं, हम उनके बगैर ही दीन समझ लेंगे और हदीस की कोई जरूरत नहीं और ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं। ना तो हम ये कहेंगे और ना ही हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह ताला से बढ़ाएंगे या अल्लाह के बराबर, क्योंकि अल्लाह के बराबर करना जो है वो क्या है? शिर्क। अल्लाह से भी बढ़ा देना गुलूब, हद से बढ़ना, और ये दोनों चीजें अल्लाह के गजब को दावत देती। कहीं ऐसा ना हो कि हम नेकी कमाते कमाते नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम के मुर्तकिब हो जाए। इसलिए क्या जरूरी है कि हमारा ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सही बुनियाद पर कायम हो, तभी हमें सही रोशनी हासिल होगी, सही रास्ता नसीब होगा और सही मंजिल पर पहुंचेंगे। आप देखें कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं इस माइक के अंदर से। ये माइक अगर सही कनेक्शन के साथ न जुड़ा हुआ हो अपनी असल के साथ, तो आवाज मुझे नहीं आ सकती। आपको मालूम है कि इस जगह की ये जो तार है सिर्फ यहाँ नहीं है, बल्कि ये जिन स्पीकर से आवाज आ रही है ना, इसके साथ भी इसका कनेक्शन है। अगर ये कनेक्शन टूट जाए, चाहे स्पीकर लगा रहे, चाहे माइक में मैं बोलती रहूं, अगर कनेक्शन टूट जाए तो क्या होगा? आवाज नहीं आएगी, मकसद नहीं पूरा होगा। अगर वोल्टेज कम हो जाए तो भी मकसद पूरा नहीं होगा। अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो भी मकसद पूरा नहीं होगा। फ्यूज उड़ जाएगा, वोल्टेज कम होगा, आवाज ही नहीं आएगी, वोल्टेज है नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए किसी भी चीज से सही फायदा उठाने के लिए क्या जरूरी है कि उसके साथ ताल्लुक दुरुस्त हो, हमारा कनेक्शन प्रॉपरली जुड़ा हुआ हो। अगर वो कनेक्शन दुरुस्त नहीं तो आप देखेंगे कि ताल्लुक भी दुरुस्त नहीं, ताल्लुक दुरुस्त नहीं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों पर फजीलत अता की, तमाम अंबिया पर फजीलत अता की, वो उनकी जात से हम सही रहनुमाई और सही इस्तिफादा कर ही नहीं सकते। आपके घर में बेहतरीन से बेहतरीन इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको सही तौर पर कनेक्ट नहीं कर सकते तो कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे, पैसे भी गए और साथ एनर्जी भी बर्बाद हो रही, ख्वारी भी हो रही, क्योंकि जोड़नी नहीं आती या सही जुड़ी हुई नहीं। एक खूबसूरत इमेज है, एक खूबसूरत हस्ती है जिसको हम अडोर कर रहे हैं, जिससे मोहब्बत के दावे कर रहे हैं, जिसका नाम लेने के लिए हम एक रंगीन मजलिस भी सजा लेते हैं, तरह तरह की झंडियां भी लगा लेते हैं, इत्र की बारिश भी करते हैं, फूलों की पत्तियां भी निछावर करते हैं,
لیکن تعلق صحیح نہیں رکھتے. اب جب تعلق صحیح نہیں تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش اور نہ ہماری زندگی میں وہ بہار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اس لیے نہایت ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آج ہم یہ بات طے کریں کہ ہمارا تعلق آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, تاکہ ہم آپ کے طریقے پر چل کر اللہ کے پسندیدہ ترین انسان بن سکیں. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ ترین انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. حسنہ کا لفظ جو حسن سے ہے, خوبصورت نمونہ, ایسا نمونہ کہ خوش ہو جاؤ دیکھ کر, کہ اگر ان کی سیرت پڑھو اور ان جیسے بن جاؤ تو ہر ایک کے لیے باغ و بہار ہو جاؤ. جیسے اقبال نے بھی بندہ مومن کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا تھا نا, جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک وہ شبنم, کہ ایک مسلمان, ایک بندہ مومن کیا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر ایک کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ہر ایک کو خوشی نصیب ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ایک ایسی چیز ہو کہ ان کے لیے خوشی, سکھ, سکون, محبت کا سامان, نہ کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی بھاگنے لگیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہی پریشان ہونے لگیں اور آپ سے منہ موڑ جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ جو دیکھتا تھا گرفتار ہو جاتا تھا, جو دیکھتا تھا پھر وہ آپ سے بغض اور نفرت نہیں رکھ سکتا تھا, اور اسی لیے آپ کو ساحر کہا جاتا تھا. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزام تراشیاں کی اور آپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ آپ کا دماغ چل گیا ہے اور آپ جادوگر ہیں, اور کبھی کاہن اور کبھی شاعر کہتے کہ شاعری کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر لیتے ہیں, لیکن دراصل وہ آپ کے اخلاق کا کمال تھا. قرآن خود بتاتا ہے انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. تو وہ خوبصورت ترین نمونہ, وہ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہستی, ہم اس کی امت ہیں. ہم خوش قسمت ہیں کہ ان کی لائی ہوئی کتاب بھی محفوظ, ان کی سنت بھی محفوظ, ان کی سیرت بھی محفوظ. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس صدی میں بھی بے شمار غیر مسلم ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایمان نہ لانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعریف کی ہے. بہت سے ہندوؤں نے آپ کی شان میں نعتیں کہی ہیں. آپ کو وہ مشہور کتاب کا تو پتہ چلا ہی ہوگا, اب تو کئی سال ہو گئے اس کتاب کو, مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب ہے دا ہنڈریڈس. اس نے 100 لوگوں کے حالات زندگی کو جمع کیا اور یہ ثابت کیا کہ سب سے بڑا انسان کون ہے, اور آپ کو معلوم ہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہیں. اسی طرح ایک اور کتاب ہے مین دی ان نون, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کا وہ واحد انسان جس نے سب سے زیادہ دماغ استعمال کیا. آج تک کسی دوسرے انسان نے اتنا دماغ استعمال نہیں کیا, کہ اس نے مستقبل کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا, ماضی کی بھی بہت کہانیاں بتائیں, اور حال کے انسانوں کو جس طرح سدھارا اور ان کو باہم شیر و شکر کر دکھایا. آپ دیکھیں 2 جھگڑنے والے لوگوں کے درمیان بھی صلح کرانا مشکل ترین کام ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ دیکھیں کہ بہت سارے لڑنے جھگڑنے والے قبیلے جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے مخالف تھے, ان سب کو ایک جگہ لا بٹھایا, قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا. یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے بہترین کام کیا ہے, انسانوں کے اندر خوشی پیدا کرنا, انسانوں کے لیے باعث سکون بننا, انسانوں کو دکھ نہیں سکھ بانٹنا. یہ ایک بہترین کام ہے. لیکن آج آپ کو کتنے لوگ ایسے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا تھا. ایک طرف مظلوم عورت کو وراثت میں حصہ دلوایا, اس سے ہر مرد جس طرح چاہے تعلق قائم کر سکتا تھا اسے شادی کے بندھن میں باندھا, 4 سے زائد شادیوں میں پابندی لگائی, زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے نکالا, اور اسی طرح دیگر بے شمار اصلاحات کی, چوری, ڈاکے,
اور الزام تراشی اور ایسا کلچر کہ جس میں انسان کے لیے اذیت ہی اذیت ہے، ان سب چیزوں سے انسان کو نجات دی. یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ. ہم انہی کی امت ہیں. یہ تو تھی تمہید، یہ تمہید تھی کہ ہم کون ہیں، کس کی امت ہیں، اور رہنمائی کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے. اب میں بتاؤں گی کہ کن کن بنیادوں پر ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. یعنی پہلا حصہ تو ضرورت پر مشتمل تھا، اور دوسرا حصہ کس پر کہ اب ہم کریں کیا. کیونکہ اگر آپ یہاں آئیں اور ایک خوبصورت تقریر سن کے چلے جائیں اور آپ کو یہ بھی یاد نہ رہے کہ ہم کرنے کیا گئے تھے، لے کے کیا آئے اور واپس آ کے ہم نے کرنا کیا ہے، تو یہ سب کچھ ایک شغل میلے سے زیادہ کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کے دین کے شوق میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو ہم اپنی حیثیت پہچاننے کے بعد کچھ عمل کے لیے چند نقطے اپنے ساتھ لے کر جائیں، تاکہ آئندہ ملاقات تک چند چیزیں ہماری عملی زندگی میں کچھ خوشگوار جھونکے لائیں. تب تو ہے فائدہ، ورنہ میرا اتنی دور سے آنے کا اور آپ کے بھی گھر کے کام کاج چھوڑ کے چھٹی کا دن یہاں گوانے کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنا تعلق کن بنیادوں پر استوار کریں. آپ کے ساتھ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کی ہستی، آپ کے مقام کو کیسے پہچانا جائے؟ قرآن پاک ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، اور الحمدللہ ہم کر چکے ہیں، وہ ہے آپ پر ایمان لانا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. کس لیے بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ، اور آپ کا ساتھ دو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی عزت و توقیر کرو. تو پہلا کام ایمان، جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ. کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جو نبی ہے، امی ہے، جو اللہ کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور اس کا اتباع بھی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو گویا ہماری کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایمان کو سب سے اعلیٰ اور افضل عمل قرار دیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل فقال الایمان باللہ ورسولہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. تو ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. کیونکہ جب تک ایمان نہ ہو تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں. آپ دیکھیں کہ کافر اور مشرک بھی بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے فلاحی ادارے اور منصوبے بنائے. مثلا آپ دیکھیں کہ پارٹیشن سے پہلے
جتنے فلاحی کام تھے وہ زیادہ تر غیر مسلموں کے ہیں. مثلا آج بھی آپ سنتے ہیں لاہور میں گنگا رام ہسپتال، یہ ایک چیریٹی ہاسپٹل تھا. گنگا رام ایک ہندو کا نام ہے، اس نے بنوایا. لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل، پھر اسی طرح اور بہت سے نام اس طرح کے آپ لے سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے ایسے کام کیوں نہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. حالانکہ مسلمان تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو اس کا یقینی طور پر ہمیں صلہ ملے گا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخرت پر روپیہ خرچ کرنے کی بجائے اپنی صرف دنیا کی عیش و عشرت اور دنیاوی زندگی کو ہی اپنا ہدف اور اپنی منزل اور اپنا مقام سمجھ کر وہ سب کچھ یہیں پر لگا دینا چاہا. آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ حالانکہ ایک تاجر تھے اور بہت کامیاب ترین تاجر تھے. آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی مالدار ترین خاتون تھی. ایسا نہیں تھا کہ آپ کو غریب فقیر اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اسلام کی دعوت دینا. نہیں، جب آپ نبی بنے تو اس وقت جو اسلام کی تعلیم آپ نے دینا شروع کی تو آپ مکہ کے مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے. لیکن آپ کا سارا مال اسلام کی تبلیغ، اسلام کی خدمت میں صرف ہو گیا. حتیٰ کہ حالات یہاں تک پہنچے کہ جب جنگ خندق ہوئی تو آپ پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے، اسلام کی خدمت کر رہے تھے، مسلمانوں کا دفاع کر رہے تھے، مدینہ کو بچا رہے تھے کہ جس طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا ان کے لیے آگے خندق بنا رہے تھے. وہ سارا مال کہاں گیا؟ کدھر گیا؟ کس کام میں لگا؟ دنیا نہیں، آخرت بنانے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں یہی خطرہ محسوس کیا تھا کہ میں اپنے پیچھے سب سے زیادہ خطرناک چیز جو سمجھتا ہوں اپنی امت کے لیے وہ مال کا فتنہ ہے. کہ وہ مال جب اس کے پاس آئے گا تو وہ اس میں اتنی غرق ہو جائے گی، اتنی مہم ہو جائے گی کہ اس کو آخرت بھول جائے گی. اور جب تک انسان کے سامنے آخرت نہ ہو وہ بڑے بڑے کام کر ہی نہیں سکتا، وہ نیکی کے کام کر نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ ایک ایسا ہلا دینے والا زلزلہ ہے، ایک ایسی یقینی چیز ہے کہ جس کو جتنا یقین ہو جائے اس کی زندگی میں اتنی ہی تبدیلی آ جاتی ہے. اس کے تو اندر باہر کے احساسات، جذبات، عمل، گفتگو، ہر چیز بدل جایا کرتی ہے. آپ دیکھیے مثلا اس وقت آپ اس ہال کے اندر ہیں، یہاں پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، لائٹس بھی ہیں، وہ پیچھے رنگ برنگی مچھلیاں آپ کو تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مختلف خوبصورت بنانے کی چیزیں بھی آپ کو دائیں بائیں نظر آ رہی ہیں، اور آپ ایک کمفرٹیبل ماحول میں موجود ہیں. اور آپ کے آس پاس آپ کی دوست، رشتہ دار، عزیز، بہنیں، ایک مجلس ہے، ایک اچھی جگہ ہے، آپ کا دل لگا ہوا ہے یہاں. اگر اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد آپ پیچھے سے دیکھیں کہ ایک شیر آ رہا ہے تو آپ بتائیں کہ پھر بھی اس کمرے کا ماحول اور مجلس یہی رہ جائے گی؟ اگر ان سارے انسانوں میں صرف ایک شیر آ جائے تو کمرے کا حال کیا ہوگا؟ آپ کے احساسات کیا ہوں گے؟ آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ جائیں گے؟ آپ بلب دیکھیں گے یا مچھلیاں دیکھیں گے یا خوبصورت دیواریں دیکھیں گے یا پنکھے کے نیچے ہوا لیں گے؟ کیا کام کریں گے؟ جان بچائیں گے، شیر سے بچیں گے، ہے نا؟ پھر کسی کو نہ پنکھا یاد رہے گا اور نہ کوئی خوبصورت سین یاد رہے گا. بالکل اسی طرح اس دنیا کی رونقوں میں آخرت کا تصور ایک شیر کی طرح ہے. جس شخص کو اپنی موت یاد رہتی ہے، جس شخص کو اپنی آخرت یاد رہتی ہے، پھر اس کو پنکھے بھول جاتے ہیں، پھر اس کو دنیا کی رونق پر مقابلے بھول جاتے ہیں، پھر وہ مال کا مقابلہ بھول جاتا ہے. اسلام نے مال کمانا برا نہیں سمجھا، تجارت کرنا عبادت ہے، لیکن اگر اللہ کے حقوق بھی رہ جائیں اور بندوں کے حقوق بھی مارے جائیں، اولاد کے حقوق بھی ختم ہو جائیں، بیویوں کے حقوق بھی ختم ہو کر رہ جائیں، بیوی شوہر سے غافل، شوہر بیوی سے غافل، بچے باپ سے غافل، باپ بچوں سے غافل، صرف اور صرف دولت اور صرف اس دولت کے ذریعے حاصل ہونے والی عیش و عشرت پہ نظر ہو جائے، ساری کوششوں کا مرکز دوسروں سے آگے نکلنا، تو یہ اسی شخص کو یاد ہو سکتا ہے جس کو وہ شیر بھولا ہوا ہو. ان چیزوں میں دل اسی کا لگتا ہے جس کو وہ شیر نہیں یاد. اور جس کو شیر کی آمد کا احساس ہو جائے،
جس کو آخرت کا خوف لگا ہوا ہو، پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتا. پھر وہ ضرور پیسے کمائے گا، کاروبار کرے گا، لیکن اپنی آخرت کا گھر بھرنے کی فکر کرے گا کہ وہاں جا کے استعمال کرنا، جتنا ڈال سکوں ڈال دوں، یہاں سے وہاں جا کے ڈال نہیں سکوں گا. وہ پھر اپنا نقطہ نظر اور اپنا مقصد، اپنی منزل بہت اونچی بنا لیتا ہے. دنیا جس کا روٹ دنوب سے ہے، حقیر چیز، کمتر چیز، چھوٹی چیز. جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ اے دنیا تیرا بڑا بھی چھوٹا ہے، یعنی تیری بڑا سے بڑا حسن، بڑے سے بڑی رونق، بڑے سے بڑا مال و دولت، وہ بھی چھوٹا، اور تیرا چھوٹا تو بہت ہی چھوٹا ہے. تو کوئی چیز ہی نہیں. کیا چیز ہے آخرت کے مقابلے میں؟ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ. تو وہ جو سمندر کو ڈھونڈ کے قطرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، قطرہ اس کے ہاتھ کو نہیں آنا، قطرے نے ایواپوریٹ ہو جانا ہے، خشک ہو کر اڑ جانا ہے، اور اس نے ہاتھ ملتے رہ جانا. آپ ملینئر بھی ہو جائیں، دنیا بھر میں آپ کے گھر ہو جائیں، دنیا بھر کی رونق اور زینت آپ کے پاس جمع ہو جائے، لیکن قبر میں خالی ہاتھ جانا ہے. صرف وہ ساتھ جائے گا جسے اچھے کاموں میں لگا دیا، جسے اچھے راستے پہ لگا دیا. اور جو باقی فخر کی چیزیں ہیں اور باقی دنیا کے دکھاوے کی چیزیں، وہ تو ہمارے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، وہ ساتھ ہی مر جاتی. پھر تو وہ دوسروں کا سب کچھ ہو جاتی. ہمارے نام رجسٹریاں لکھی رہ جاتی ہیں، کھاتے لکھے رہ جاتے ہیں، اکاؤنٹ کھلے رہ جاتے ہیں. بینک میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں بھیجی جاتی کہ تیرے اکاؤنٹ میں اتنا زیادہ یہ اتنا کم ہو گیا، تیرا مال اتنا بڑھ گیا اور اتنا گھٹ گیا. نہیں، وہ تو لڑ جھگڑ کر اولاد اور پیچھے رہنے والے آپس میں بانٹ کے توڑ پھوڑ کے لے جاتے ہیں. اور اگر نہ ملے تو رشتے توڑ بیٹھتے ہیں، رشتے کاٹ جاتے ہیں. ایسی ہے یہ دنیا. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ والوں کے پاس دنیا آتی ہے تو اس سے وہ اپنی آخرت بناتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نے بنائی تھی. آپ کو معلوم ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا تھا؟ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے ایک سلام بھیجا ہے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دی ہے. موتیوں کا محل، ہمیں تو موتیوں کی ایک مالا مل جائے نا، سچے موتیوں کی، ہم ہر ایک کو گلا کھول کھول کے دکھاتے پھرتے ہیں. ایک مالا ہے ہمارے پاس موتیوں کی. تھوڑے سے اور ہو جائے، چند تھوڑے پاؤں میں پہن لے، کوئی ہاتھوں میں پہن لے، تو تکبر سے مارے مارے پھرتے ہیں کہ سچے موتی پاؤں میں پازیبے پہن کے ہیرے بھی پھر رہے ہیں. تکبر اور فخر سے ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. اس عورت کی شان دیکھیں جسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے، ہماری تو دنیا میں کتنے بھی موتیوں کی لڑیاں ہونا نہیں رہ جاتی، اس عورت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دی. کیوں دی؟ اس نے اپنا ذاتی مال اسلام کی راہ میں خرچ کیا تھا، اس نے قربانی کی تھی. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی کنگال تھے یا کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا تو سوچا چلو اسلام کو ایک ڈھونگ رچا لیا جائے. سب کچھ تھا، لیکن اللہ کی طرف سے عائد ایک ذمہ داری تھی جس کو اب نبھانا تھا، اور اس کے لیے سب کچھ قربان کر کے چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ ایمان ایک ایسا جذبہ ہے، ایمان صرف بولنے کا نام نہیں، ایمان ایک ایسا احساس ہے جو انسان کی سوچ بدل دیتا ہے، انسان کا قول بدل دیتا ہے، انسان کا فعل بدل دیتا ہے، انسان کی دلچسپیاں بدل دیتا ہے. وہ اس یقین کا نام ہے، اس احساس کا نام ہے کہ جیسے کسی شیر کے آنے پر یقین اور احساس بدلتا ہے، جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو انسان کی ہر ادا بدل جاتی. جس کو آخرت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے اس کی ہر ادا بدل جاتی، ہر سوچ بدل جاتی ہے. لہذا ایمان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر وہ انسان کو ایسے ایک عام انسان نہیں رہنے دیتا، پھر چین سے بیٹھنے والا وہ انسان نہیں بن سکتا. وہ صرف دنیا کی رونق اور زینت میں کھب کے نہیں رہ سکتا، وہ اس دنیا کو اپنی منزل نہیں بنا لیتا، وہ تو پھر کہیں اور دیکھتا ہے. جیسے ایک صحابی نے کہا تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص نے کہ اگر میں ایمان لے آؤں اور اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو مجھے جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا یقینی طور پر ملے گی. تو کھجوریں کھا رہا تھا، کھجوریں کھاتے کھاتے پھینک دی. کہا مجھے اس کے پیچھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، میں اب دنیا میں نہیں رہ سکتا. اور جا کے جان بازی سے لڑتے لڑتے جان دے دی.
آج ہم تو تھوڑا سا وقت دینے کو تیار ہیں. ہاں یہ چھٹی کا دن کیا کریں. چھٹی کا دن صرف آپ کے لیے چھٹی کا دن نہیں، میرے لیے بھی چھٹی کا دن ہے. لیکن مسلمان کے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہوا کرتا. وہ تو چھٹی کے دن اور زیادہ کام کرتا ہے، اس لیے کہ وہ شکر کرتا ہے کہ دنیا کے ہنگاموں سے تھوڑی سی فرصت ملے کہ میں اپنی آخرت بنا لوں. مجھے دنیا سے تھوڑی سی چھٹی ملے کہ میں آخرت بنا لوں، نہ کہ اور تھوڑی سی دنیا بنا لوں. نہیں. لہذا ایمان پھر ہے کیا؟ جو اتنی اعلیٰ ترین چیز ہے، جس کی ایسی مٹھاس ہے، ایسی لذت ہے، ایسا احساس ہے، ایسا شعور ہے، اندر کی کیفیات ایسی بدلتی ہیں کہ نگاہیں بدل جاتی ہیں، سوچ اور شوق بدل جاتے ہیں. تو ہمیں ایمان کی تھوڑی سی حقیقت جان لینی چاہیے. ایمان نام ہے معرفت کا، علم کا، یقین کا، تسلیم کا، تصدیق کا، اعتماد اور بھروسے کا. ایمان اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک معرفت نہ ہو. معرفت کیا تھی؟ پہچان نہ ہو، کسی چیز کی حقیقت نہ پہچانے جب تک. اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا یہ آخرت کی حقیقت یہ ہے، اور دوسری طرف آج چکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ہو رہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے، مقام ایسا ہے، تو جب ہم ان کا مقام پہچان کر ان سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر ان سے اوپر کوئی چیز نظر نہیں آتی. پھر وہی ہمارے ہیرو ہوتے ہیں، وہی ہمارے قائد ہیں، وہی ہمارے لیڈر ہیں، وہی ہمارا سب کچھ ہے. پھر ان کے نام پہ ہم جان بھی دے سکتے ہیں. صحابہ کرام دیتے تھے نا جان. کہ بعض اوقات یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا اس نام کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی نہیں. یہ معرفت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا تعلق تھا، ہمارا کیوں نہیں؟ اور پھر صرف ایسا نہیں تھا کہ زبانی جذباتی تعلق تھا، وہ آپ کے صرف ذات کے ساتھ نہیں تھا، آپ کے عادات اور آپ کی سنتوں کے ساتھ بھی تھا. صحابہ کرام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جو ایمان لائے تھے پھر وہ کیسا ایمان لائے تھے.